اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو میرے فیوریٹ اینکر تھے ارشد شریف صاحب، وہ اس دنیا میں اب نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو ابھی کل بیٹھا میں ان کا ویلاگ سن رہا تھا، تو دنیا کا دیکھیں کیا پتہ ہے، ایک پل کی میں بندہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں نہ صرف یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی امانت ہے جس کو ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ تو اس میں پلیز جلدی کریں، اس سے پہلے کہ ہمارا جو ہے وہ ایسا وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آج کا ناظرین موضوع ہے بے حیائی، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس میں جو حدیث ہیں وہ بیان کرتا چلوں کہ سب سے پہلے حدیث ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اور تم اس کو علانیہ کرنا شروع ہو جاؤ گے تو تم میں ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسی طاعون اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد یا اسلاف میں نہ تھیں۔ اور دوسری تیسرا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ خواتین آئی، انہوں نے بہت باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو آپ مومن ہیں تو یہ لباس آپ کا نہیں ہو سکتا، تو اگر آپ مومن نہیں ہیں تو جو مرضی پہنے، وہ آپ کی پھر تو کوئی وہ نہیں ہے روک ٹوک۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ دو قسم کے جہنمیوں کی قسمیں جو ہے نا میں نے ابھی نہیں دیکھی۔ ایک تو وہ ہیں جو بیل کے کوڑوں سے جو ہے وہ مارتے ہوں گے، یعنی کہ اپنی رعایا کو وہ مارتے ہوں گے، بیل کی دم کے کوڑے جو بنے ہوں گے اس طرح کے۔ اور دوسری اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم وہ ہے ان عورتوں کی جو کپڑے پہننے کے باوجود، اتنا باریک لباس پہنیں گی کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، اور جو ہے ان کے سر جو ہے ان کے اونٹ کی کہانوں کی طرح ان کے سروں کے اوپر جو ان کے بال ہوں گے، لائک وہ جیسے مثال کے مطلب کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں جو اس کی تھوڑی سی تفسیر میں لکھا کہ جیسے جوڑے باندھ کے وہ اوپر تھوڑا تھا اونٹوں کی طرح، اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سارے پیچھے سے ہوں گے اور ایک طرف جھکے ہوں گے، اور وہ خود بھی بہکی ہوئی ہوں گی اور وہ مردوں کو بھی بہکائیں گی، اور وہ نہ تو جنت کی خوشبو جو ہے وہ سونگھ سکیں گے اور نہ ہی جنت کو دیکھ سکیں گے کبھی، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ بہت دور سے آتی ہے۔ ناظرین ان تینوں حدیثوں میں دیکھیں تو آپ نے آج کل ہمارے اپنے معاشرے میں ہم جیسے کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ مومن عورتوں کے لیے لباس نہیں ہے۔ چلیں ہم لوگ میرے خیال سے تھوڑے سے وہ پہنچ چکے ہیں کہ جی ویسٹرن کنٹریز میں اس طرح کا جو ہے وہ میڈیا سے ہم امپریس ہو کے اور کچھ ہم لوگوں نے اس کو فیشن سمجھنا شروع کر دیا، اس کو گناہ تو سمجھتے ہی نہیں نا ہم۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی بھی آپ شعبے میں دیکھ رہے ہیں، اسکول میں، کالجز میں، اپنی ایون کہ مطلب کہ اینی ویئر یونیورسٹیز میں یہ ایک فیشن کے نام پہ بے حیائی جو شروع ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم لوگ آج مشکلوں میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے آج کل ہم جو ٹی وی ڈرامے تو وہ تو آپ چلیں وہ تو ایک ایکٹنگ شعبہ ہے نا، اس کو تو چھوڑ دیں کہ وہ ایکٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں کیمرے کے سامنے۔ آپ نیچرل لائف میں جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، آپ کو بے شمار خواتین ایسی نظر آئیں گی جو کہ وہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے اتنا باریک یا تنگ ہوگا کہ وہ ننگے ہونے کی جو ہے وہ ننگی ہی ایک قسم کی ہوں گی۔ تو اس ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے کہ ہم آج دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ جو آج کل بیماریاں دیکھیں، یہ کینسر کی قسمیں، ایڈز ہے، اس کے بعد یہ ہیپیٹائٹس بی سی، کبھی آپ نے پچھلے دیکھا تھا ہمارے دادوں پردادوں میں کچھ اس طرح کی کوئی کسی قسم کی کسی کو بیماری ہو؟ ٹھیک ہے، لوگ گھروں میں کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان پیش کر دیتے تھے، کوئی نہ ہاسپٹلس میں جانا تھا، نہ اس طرح کا کوئی ہوتا تھا کہ مختلف قسم کی بیماریاں اور ایسی مشکل تکلیفیں جو کہ آج کے آپ دور میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس بے حیائی کی وجہ سے ہے
یہ جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے نا، یہ جو ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے مسلمانوں کو اس کی طرف لایا گیا ہے، تاکہ ان کو ایک تو اخلاقی پستی کی طرف بھی لے جائیں، اور اس کے بعد ان کے دنیا تو خراب ہونی ہے، تو آخرت تو ویسے ہی ہم اس کی وہ تو آٹومیٹکلی ہمیں پتہ ہی پتہ ہے خراب ہے، تو وہ انہوں نے جو دنیا تھی نا وہ بھی انہوں نے ان کا بھی اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ کتنے آپ دیکھیں گے کیسز، ریپ کیسز ہو رہے ہیں، ایون کہ بچوں کو نہیں چھوڑے اب تو یہ ساری جنسی بہراروی جو ہے یہ ساری ہماری مشکلوں کا جو ہے وہ سبب ہے۔ کہ ناظرین اتنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اکثر میں کئی لوگ آتے ہیں نا کہ جی فلانے بابے کے پاس گئے یا فلانے کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی، ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے بولا یہ چیز نہیں آپ نے کھانی ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہوا ہے، شوگر ہو گئی ہے آپ کو۔ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ایک دفعہ بات بتا دیں، ایسے عمل کریں گے کہ یار میں کہتا ہوں کہ مطلب کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں ایسے کھول کے بیان کی شیشے کی طرح، کوئی مطلب ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کو کہ اس کی مزید آپ کو کہیں جا کے کوئی لینی پڑے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل یا کوئی اور، تو پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یار یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور ہمیں میں آگے ابھی میں نے ارشد شریف صاحب کی بات کی ہے، تو یہ وہ چیز ایک مثال ہے۔ ہم لوگ ویسے تو ہم روزمرہ میں اکثر دیکھتے ہیں فلانے بندے سے ملاقات ہوئی، صبح اٹھے لوگ بتا رہے ہیں جو فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم جن چیزوں میں مبتلا ہیں، جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، خواتین یا ان کے لڑکوں کی بے روی بھی اس میں شامل ہے۔ مردوں اگر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا تو اردو کو اگر پردے کا حکم دیا گیا تو مردوں کو بھی فرمایا گیا کہ آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اس میں نے ایک نیو یارک سٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ بھی دیکھا تھا، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکی کو جو ہے نا برقع وغیرہ بایا پہنا کے تو پورے نیو یارک شہر میں گھمایا، تو کسی نے کوئی کمنٹ نہیں پاس کیا، کسی بھی لڑکے نے۔ اسی لڑکی کو انہوں نے ویسٹرن ڈریس میں جناب جو ہے اس میں کر کے ان کو وہ یہ نہیں کہ وہ نیکڈ تھی، پینٹ شرٹ میں، ویسٹرن ڈریس میں تھوڑا ٹائٹ تانگ لباس میں، تو اس کے اوپر ہر بندے نے جو ہے نا وہ وہاں پہ جو گورے ہیں انہوں نے کمنٹ پاس کیا۔ حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان میں صرف ایسے مرد ہیں کہ یہ تو جی ایسے کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں تو میں خود باہر رہ کے آیا ہوں، ایسا سین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باہر بھی اگر آپ اس طرح کا لباس وہاں پہ ایک تھوڑا سا اسٹینڈرڈ ان کا تھوڑا اور ہے کہ آپ زیادہ شارٹ لباس میں، لیکن اگر آپ ٹائٹ میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں، آپ پہ کمنٹ پاس کرتے ہیں۔ اسلام میں کسی وجہ سے عورت کو یہ بتایا گیا، اگر یہ عورت میں بتایا نا کہ وہ برقع پہن کے جا رہی تھی، اس کو کسی بندے نے کمنٹ نہیں پاس کیا۔ تو جب ایک عورت اپنے لباس میں ہوگی پورے، تو وہ اس میں جو ہے وہ بہت کم مرد ایسے ہوں گے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ نہیں جی عورتوں کی فالٹ ہے، مردوں کو بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورت اگر کپڑے تنگ پہنے تو اپنی نگاہ اوپر کر لو، نہیں، یا اس نے کپڑے جو ہیں وہ تھوڑے پہنے تو آپ نگاہ اوپر کرو، نہیں، اس کو بھی مرد کو فرمایا گیا کہ اپنے قرآن میں یہ فرمایا گیا نگاہیں اپنی نیچے رکھو۔ تو یہ ساری چیزیں بات کرنے کا مقصد آج جو ہے شاید میں صحیح طرح سے سمجھا پایا ہوں کہ نہیں پایا، لیکن کوشش تو میں نے اپنی طرف سے پوری کی ہے کہ پلیز اس بات پہ عمل کریں۔ یہ بے حیائی ہماری ساری مشکلات کا جڑ ہے، اس کی جو آج ہم مسلمان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنی لائف اپنے موبائل پہ دیکھ لیں، اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیں، گانے سننا، اور ڈیفرنٹ قسم کے ہم نے فضول کام شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ اپنے ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں دیکھیں نا تو آپ کو وہاں پہ غیر محرم عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہاں نہیں دیکھ رہے تو آپ جو ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں کہیں باہر جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ تاڑ رہے ہیں نظریں آنکھیں لگا کے، تو اس وجہ سے ہی آپ اپنی زندگی میں بھی مشکلیں ہیں، اوور آل پوری امت مسلمہ ہے وہ بھی ساری اسی وجہ سے مشکلوں میں ہے۔ تو اس میں ہم اپنے اگر گناہ دیکھیں نا، تو اس میں میں نے حدیث پڑھی تھی، ایک صحابی تھے، ان کی صرف نا غلطی سے ایک نظر پڑ گئی، غلطی سے وہ گزر رہے تھے کسی چونک سے، تو وہاں دروازہ کھلا ہوا تھا، تو وہ عورت تھی، وہ نہا رہی تھی، ان کی غلطی سے وہ ان کی طرف نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی، تو وہ حالانکہ غلطی کی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلی نظر جو ہے وہ آپ کی ہے، دوسری شیطان کی ہے، غلطی سے اگر کچھ ہو جائے تو وہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کا ایمان اور کتنا پختہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نگاہیں ملاؤں گا،
یار ہم نہیں سوچتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے اپنی نگاہیں ملا پائیں گے یہ سارے برے کام کر کے. ہم نہیں سوچتے. اس کے بارے میں پلیز سوچیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے اپنی نظریں ملا پائیں گے, کیسے. یہ سارے برے کام ہم جو کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے پیش ہوں گے. پلیز پلیز ان سب کاموں کو چھوڑ دیجیے اور سیدھے راستے پہ آئیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ آپ سب سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.